بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر طارق حسین طارق اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کا نام ہے وزڈم سٹوری۔ ایک دفعہ ایک گاؤں کے اسکول میں ایک فلاسفی کا پروفیسر آیا۔ وہ اپنے پڑھانے کے انداز میں یا بات سمجھانے کے انداز کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتا تھا اور اسی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک جار پکڑا ہوا تھا اور کندھے پر اس کے ایک تھیلا لٹکا تھا۔ بچے دیکھ کر سمجھ گئے کہ آج کم از کم یہ ہمیں پڑھائیں گے تو نہیں، یا کوئی بات یا کوئی سٹوری ہی سنائیں گے۔ پروفیسر صاحب نے اپنا جار ٹیبل پہ رکھا اور اپنا تھیلا کھول کر اس میں سے بڑے بڑے پتھر نکالے اور وہ جار میں ڈالنے شروع کر بڑی احتیاط کے ساتھ۔ جار بھر گیا۔ بچوں سے پوچھا انہوں نے کہ ہاں بھائی بتائیں جار بھر گیا؟ تو بچے کہنے لگے جی جار بھر۔ پھر انہوں نے اپنا تھیلا نکالا، تھیلا کھولا اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں نکالی۔ ان کنکریوں کو انہوں نے باری باری ڈالنا شروع کیا اور جار کو ہلا ہلا کے وہ کنکریاں ڈالتے گئے۔ وہ بڑے پتھروں کے ارد گرد میں کنکریوں نے اپنی جگہ بنا دی۔ پھر پروفیسر صاحب نے پوچھا کہ جی بتائیں اب جار بھر گیا؟ بچے کہنے لگے جی اب تو بھر ہی گیا۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے تھیلے سے ریت نکالی اور ریت نکال کے اس میں ڈال کے اور اس کو بھی ہلا دیا۔ اور جب اگلی بار پوچھا کہ ہاں بھی بتائیں جار بھر گیا، اب بچے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے بچوں کی خاموشی کے بعد اپنے تھیلے سے پھر ایک پانی کی بوتل نکالی اور اس پانی کو بھی اس میں ڈال دیا، اور پانی نے ظاہر اپنی جگہ بنا کے اس جار کو فل کر دیا۔ یہاں تک بات بچوں کو انہوں نے بتایا کہ اور پھر اپنی بات شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جار ہے نا، شیشے کا جار، یہ ہماری زندگی ہے یا زندگی کی طرح ہے، اور یہ جو میں نے پہلے بڑے پتھر ڈالے ہیں یہ ہیں ہمارے وہ رشتے جن کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، اور یہ جو ساتھ میں نے کنکریاں ڈالی ہیں یہ ہماری جاب، ہماری گاڑی، ہمارے روزمرہ کے کام جن کے بغیر تقریباً ہم گزارا بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو میں نے تیسرے نمبر پر ریت ڈالی ہے یہ بالکل وہ غیر اہم چیزیں ہیں جو ہمیں اگر ہم نہ بھی کریں تو ہماری زندگی آسانی سے گزرتی رہے گی۔ پھر بات انہوں نے دوبارہ شروع کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ہم جار اپنا پہلے کنکریوں اور ریت سے بھر دیں گے تو وہ رشتے، وہ بڑے پتھر جن کی مثال انہوں نے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، پیار کرنے والوں کی، ان کی جگہ نہیں بچے گی۔ انہوں نے پھر ترتیب وائز، ترتیب کے حوالے سے سمجھایا کہ پہلے آپ بڑے پتھروں یعنی اپنے رشتوں کو، میاں بیوی، ماں باپ، بچے، پیار کرنے والے، اولاد، ان کو ٹائم دیں، اور اس ٹائم کے لیے آپ کا سب کچھ وقف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ چیزیں جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے تقریباً، وہ ہے آپ کی جاب، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر اور آپ کی دوسری چیزیں۔ پھر ہے ریت، وہ ایسی غیر اہم چیزیں ہیں کہ اگر ہم نہ بھی کریں تو بھی ہمارا کام چل جائے۔ اتنی بات کہہ کے وہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر ایک بڑا لائق فائق بچہ اٹھ کے کھڑا ہو کہ سر آپ نے بڑے پتھروں کا بتا دیا، کنکریوں کا بتا دیا، ریت کا بتا دیا، پانی کا آپ نے نہیں بتایا، ذکر نہیں کیا۔ کہ ہو سوری میں بھول گیا۔ پانی اصل میں ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد کی اشارہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں جائیں، ملنے والوں میں بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، چائے پئیں، پانی پئیں، اس میں کوئی اپنے ڈرنکس پئیں۔ یہ وہ گنجائش رکھی جاتی ہے آپ کی زندگی میں کہ پہلے بڑے پتھر، پھر چھوٹی کنکریاں، پھر ریت، اور آخر میں پانی، یعنی گپ شپ لگائیں۔ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، پانی پئیں، چائے پئیں، گپ شپ لگائیں۔ اس کی گنجائش آپ اگر پیٹ بھر کر کھانا کھا بھی لے تب بھی رہتی ہے۔ تو ان کے سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ جو میں نے ترتیب رکھی ہے اس ترتیب کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز کے کاموں میں، تبھی آپ کی زندگی بھی آسانی سے گزرے گی اور آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہیں یہ بھی ٹھیک رہیں گے۔ بڑے پتھر، چھوٹی کنکریاں، ریت، پانی، آپ اور میں یا ہم سب لوگ، ہمیں بھی اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا، اپنے گرد و نواح رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔